سبحان اللہ. معزز حضرات، اجازت ہے؟ روایات میں سینوی لکھے تو کر دو. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، سب تو پہلے میں عرض کرندہ آدھی ہاں، سب تو پہلے اس پاکیزہ بارگاہ میرے سامنے جیڑے سفید والا والی شخصیات بزرگ میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار تشریف فرما لے. پھر اس تو بعد میرے قوت بازو، میری قوم اور ملت دا زور کمر، ماتم داران شہزادہ علی اکبر، میری ملت دے نوجوان حسین چہرے جڑے اس پاکیزہ محفلی تشریف فرما لیں. پھر میں دیکھ رہا چھوٹے چھوٹے کم سن بچے میرے بالکل سامنے دائیں بائیں اور درمیان تشریف فرمانے. انہاں بچوں میں سے میں ایک جملہ آکھندہ دیا کہ بچے میری ملت دے ہومن والے، مستقبل دے ہومن والے بہترین انسان مسلمان تے آزادار، اور پس پردہ میری مائیں، پھیڑی، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، میری عزت و عبرو، میری قوم اور ملت دی عزت و عبرو. جتھے جتھے تشریف فرماؤ میں فقیر دی حسب عادت، حسب معمول بڑے ادب و احترام نال درخواست ہے کہ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات دا مظاہرہ کردی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو. دامن وقت جتنی گنجائش ہے اس رو پیش نظر رکھتے ہوئے ہیں میں مجلس کو ترتیب دیتا ہے. تو عرض کرنے ہیں کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو. گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو. ارے کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو. بہت کتنا کم وقت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو. اور ہم سے مراد جتنے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں بشمول میرے فقیر کے، اور اس کے علاوہ میری قوم کا ہر فرد مراد ہے. تو عرض کرنے ہیں کہ ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہیں. کیوں؟ ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو. میں اپنی مجلس کو ترتیب دیتا ہے کہ میں نے بانی مجلس جناب سجاد میر صاحب میرے مہربان، انہوں نے آندے ہی وسطی بارش میرے واسطے حکم صادر فرمایا ہے کہ جناب سیدہ دے حوالے نال قصائد اور قصیدہ کہنا، قصیدہ پڑھنا، چونکہ میری دنیا پہچان بن چکی ہے. ایک میرا امج ہے اس حوالے دے نال، شاید اس سے حوالے نہ انہوں نے حکم دیتا ہے. دامن وقت نو بھی دیکھنا ہے. آخر دے وچ تھوڑا جہا میں مجلسی تکمیل واسطے چند جملے آکھساں. میرے تو پہلے
میرے عزیز محترم فاضل شخصیت دور حاضر دی جی میں خواب دیکھنا کہ دور حاضر جڑا علمی سائنسی اور تکنیکی دور ہون جڑا جا رہا ہے اس سے وچ ذاکر نو کیڑی زبان اختیار کرنی چاہیے اور اس سے واسطے تعلیمی قابلیت مطالعہ یہ کتنا ضروری ہے. میں اس سے زیادہ سہرا اصل بحث نہیں کر سکتا نہ دامن وقت اتنی گنجائش ہے لیکن اس سے وچوں خاصا حصہ جڑا ہے یہ جناب علی رضا نے میری امیداں میری قوم دی امیداں کسی حد تک حوصلہ دیتا ہے اور بڑی اچھی زبان بڑی فاضلانہ اور میرے پسندیدہ شخصیت ہے بچہ. مولا زندگی دے وے اور بادشاہ دے. میری عادت ہے میرا مقصد اکثر روایتی ذاکری وچ کہ شان توحید رسالت امامت پھر جیڑی نظم یا قصیدہ پڑھنا مقصود ہوئے اس سے کچھ سیاق و سباق بیان کر کے اس کی عنوان دی وضاحت کر کے اس سے بنیاد ہوتے. لیکن آج ایسا نہیں کیونکہ پھر دوسرے جدے واسطے میں نے حکم قصائد تو میں تشنا رہ جاتا وقت زیادہ ہو جاتی اور یہ اصول دے خلاف ہے. بزرگی دا دور ہے سفید وال نے ذاکران دے باپ اور استاد دی حیثیت دور حادث میں موجود ہاں جس نو میرے موجودہ ذاکرین نے کمٹ کیتا اور قبول کیتا ہے. اس واسطے میں ایسی کوئی رکھت نہیں کرنا چاہتا جی اصول دے خلاف ہوئے. اس واسطے میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں کیونکہ یوم سیدہ ہے اور اس حوالے دے نال ساڑی ایک نظم ہے جس سے وچ میرے دوسرے بیٹے میں آکھاں اور میرے شاگرد جناب مدر کاظمی سامنے بیٹھے نے انہاں دی مینوں بڑی نصرت حاصل ہے. یہ ساڑی نظم دنیا دے وچ عوام دے وچ انتہائی مقبولیت دی حامل ہوئی اور بالخصوص جڑے میرے ملک دا جینیس ذہین علم دوست سخن شناس ادب نواز اور پڑھیا لکھیا طبقہ ہے جس دا میں ایک آئیڈیل ذاکر بنیا. انہوں نے اس نظم واسطے بہت اچھے الفاظ نال مینوں نوازیا ہے اور یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ اس نظم دے علماء کرام نے بھی خواہش کیتی اور مینوں بڑے اچھے الفاظ نال میرے فقیر نو نوازیا ہے جڑے الفاظ میرے واسطے سند تو کم حیثیت نہیں رکھ دے. تو میں براہ راست شروع کر رہا ہوں. موضوع ہے حدیث قصہ. ایک ایسی حدیث ہے کہ جڑی ساڈا معمول ہے ساڈی قوم دا کہ کوئی غمی یا خوشی دا کوئی واقعہ ہوئے شادی بیاہ ہوئے موت غمی ہوئے یا دیگر کوئی اس وقت ائمہ معصومین دا اس سے وچ حکم بھی ہے کہ اے بندہ مومن اگر تو اس حدیث دی تلاوت کر کے جی بھی دعا بارگاہ الہی چ منگسے اسی معصومین اس دے مستجاب ہون دے ذمہ دار ہاں. چنانچہ حدیث کے ساتھ تو ہر عمل دی ابتدا ہوندی اور ہر مجلس بھی تقریباً حدیث. تو میں اس نو نظم وچ ڈھا دیا ہے نظم وچ ڈھا دیا. پھر چونکہ میں شریفہ دی اولاد ہاں میرے خاندانی پس منظر نو دنیا دا میری ساری قوم جان دی. میرے آبا و اجداد دی جڑی قومیات میرے بزرگاں نے تفسیر قرآن لکھی ترجمہ لکھیا 56 کتاباں دینی لکھیا. چونکہ میں شریفہ دی اولاد اور علماء کرام دی گودیاں میں پرورش پان دی سعادت حاصل ہے اور اس دے نال نال فقیر دی صحبت تو بھی فیض یاب ہے. تو میری ادنا شخصیت ایک امتزاج موجود ہے. جناب بسم اللہ اگے آ جاؤ تسی پیچھے بیٹھے ہو کیونکہ بزرگاں نو ویکھنا تے میں عبادت سمجھنا. میں
اس ذکر نو دو طریقے نال کرن دا عادی ہاں. ذکر اہل بیت ایک معصومین دا تذکرہ کر کے، دوسرا مومن دے چہرے دا دیدار کر کے. تو میں نظم پیش کرنے سنیے تبھی سنو، دوبارہ سنو، بہت مقبول ترین نظم ہے. قصہ اس چادر نو آکھنے کہ جڑی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین حسنین دی امڑی دی وہ چادر ہے جڑی جا جا تو پھٹی ہوئی ہے اور لیف خرما نال سیتی ہوئی، کھجور دے پتیاں نال سیتی ہوئی چادر ہے. اور اس چادر دی شان اور عظمت کیا ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. واقعہ اس واسطے میں زیادہ طوالت نہیں کر رہا کہ واقعہ میری قوم دے کم سن بچیاں نو بھی یاد ہے، اور اس سے میں وقت صرف نہ کرا، قصیدے تک آمد جلدی کہ سرکار تشریف لے آئے. سیدہ اپنی بچڑی دے گھر حسب عادت یعنی اذن منگیا گھر دے وچ داخل ہون دا. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ بھی جس وقت جناب دے گھر تشریف لے آونا پہلے اجازت منگ دیان کہ سیدہ کیا میں داخل ہو سکنا گا؟ یہ ہے عظمت زہرا. تشریف لے آئے، فرمایا میں کچھ نکاہت محسوس کر رہا ہوں. اگر وقت ہونا تو میں دستا کہ نکاہت جسمانی نہیں، کیونکہ رسول نکاحت جسمانی پھر نک سے یہ کوئی ہور گل ہے رات دی محسوس کرنے اور اس نو ہٹاون واسطے اور اس تو چھٹکارا حاصل کرنے واسطے میں نو کسا لیا دے جس نو میں اپنے جسم تے اوڑا تے میں نو شفا ہوئے. یہ ان بچوں نو بھی یاد ہے. حسین نے وہ چادر اوڑی اپنے والد بزرگار سرکار دے جسم مبارک تھے. جس وقت تو چادر اوڑی تے تواڈے سامنے گل ہے کہ سلسلہ وار بالترتیب سارے حضرات تشریف لے آئے، حضرت علی تشریف لے آئے، حسنین آئے، بی بی پاک آئے، اور سارے جس وقت اس چادر دے تلے تشریف فرما ہو چکے تے اس وقت اللہ دی ذات پاک نے جبریل نو مخاطب ہو کے نہ پنجاں دے بارہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اس نو میں قصیدے دی شکل پیش کر دیا. اچھا اتھے کہ میں حسین سیدہ دی عظمت تے واسطے ایک جملہ ضرور آکھنا چاہنا کہ جس وقت پنجے پاک چادر تشریف لے آ چکے، شاید اللہ نے یہ انفرادیت اچھوتا پن اور یہ بلندی اور عظمت دی انتہائی بلندی چونکہ دسنے آئی لوگاں نے اس ذریعے دینا شاید نہیں یقیناً. تو جس وقت پنجے پاک تشریف لے آئے اس چادر دے تلے رسول پاک دے نال تے زوجہ رسول پاک جناب ام سلمہ تشریف لے آئے. بسم اللہ کرا شریعت ام سلمہ تشریف لے آئے. عرض کہتے ہیں مولا کیا میں بھی اس چادر دے بھائی بڑی معنی خیز گل ہے، یاد رکھو شائستہ اور مہذب زبان اے میرا وطیرہ ہے، معنی خیز گفتگو کرنا اے میری عادت ہے، لغو اور بے معنی گفتگو تو پرہیز کرنا میرا معمول ہے. میں ان جڑی گل آکھ رہا ہوں کہ جس وقت اے بڑی معنی خیز گل ہے، آپ نے جس وقت عرض کیتا مولا کیا میں بھی اس چادر دے تلے آ سکنی ہاں؟ ہن رسالت ماب دے وما ینطق عن المصداق رسول فرمایا. آپ نے فرمایا دیکھ ام سلمہ میں اللہ دا رسول ہاں کہ میری کوئی بھی گل میری نہیں ہوندی، خدا دی گل ہوندی. سن لے کہ ام سلمہ تو میری موت میں ترین تے بڑی عزتاں والی زوجہ ہیں، فرمان رسول ہے. میری تو انتہائی پسندیدہ زوجہ ہیں، بڑی عزتاں والی ہیں.
لیکن میں معذرت چاہنا کہ اس چادر دے تلے سوائے انہاں دے ہور کوئی آ نہیں سکتا. ہائے ہائے انچے تمام ازواج معصومین تمام نو اس سے وچوں انہاں نکھیر دیتا ہے. سبحان اللہ. بڑی توجہ ہے, توجہ کر رہے ہو. میں سیدھا شروع کر رہا ہوں کہ جس وقت آ چکے تھے اللہ دی ذات پاک نے جبریل نو مخاطب کے جو کچھ اس وقت آکھیا انہاں دے حوالے نال اس میں قصیدے دی شکل پیش کر رہے ہیں. ایک ملانگ, ایک مولا, ایک عاشق علی تواڈے درمیان پورے بلند آواز دے نال جوش و خروش نال روایتی انداز وچ فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب یکسو ہو کے ہم نوا ہو کے ایسا خوبصورت اور فرق شگاف نعرہ لگاؤ کہ لطف آ جائے. بسم اللہ جی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت ماحول, بڑی توجہ جی. قصہ کے تلے 5 جب آ گئے, 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 قصہ کے تلے 5 جب آ گئے. تو فرمایا رب نے یہ جبریل سے, تو فرمایا رب نے یہ جبریل سے, قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی کہ یہ فرش خاکی بچھایا ہے میں نے تو ان کے لیے قصہ کے تلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی نواز یہ سب کچھ میں ان آواز سے بنایا. توجہ رکھنا. ہوں وضاحت کر رہے توجہ رکھنا. ہور کے آکھیا ہے دوسرا شعر, پہلا شعر پڑھ رہا میں بڑا اس نو وضاحت نال بہت زیادہ تفصیلات نال پڑھن دا عادیاں, لیکن آج نہیں. میرے بچے بھی آئے بیٹھے نے ذاکرین, اور میں دسا ایک بزرگ ہونے دی حیثیت ذمہ داری قبول کر دیا ہوا میں اپنے وقت مجلس اختتام تک لے جانا چاہتا. سبحان اللہ. تو عرض کرنے چونکہ ادب میرا ورثہ ہے, ادب میری پہچان ہے. ادب تو مراد زبان دا ادب, لسانیات زبان دا ادب. تو اس سے میں پہلا شعر پیش کر رہے ہیں. اس سے چند الفاظ ایسے استعمال کیتے ہیں کہ جڑے ہوں تائیں شعرائے کرام نے غزلاں وچ یا نظماں وچ تے استعمال کیتے ہیں, لیکن قصائد وچ نہ ہون دے برابر. تو میں تھوڑا جی اسی وضاحت کرنا. ایک لفظ استعمال کیتا ہے سرو و سمن. سرو و سمن شاعر استعمال کر دینے حسن اور خوبصورتی دی سمبل اور علامت دے حوالے نا. حسن دی سمبل, خوبصورتی دی علامت. سرو, اے سرو جنہوں سرو آکھ دیو, ایک دراز قدر نوکدار بڑا خوبصورت پودا ہے. دوسرا سمن خوشبو دے حوالے نال. دوسری گل ایک میں لفظ استعمال کیتا ہے دھنک رنگ. اے جس وقت آسمان عبر آلود ہوئے, آسمان تے بدل ہون دے بعض اوقات تھوڑا مشاہدہ ہے کہ ایک چاند خوبصورت رنگاں دی ایک قطار نظر آندی ہے. سبحان اللہ. آسمان تے جس نوں دھنک رنگ آکھیا ہے. توجہ رکھنا. میں پیش کر رہا شعر. اللہ فرما رہا ہے جبریل نو خاطب ہو کے انہاں دی شان و عظمت دے حوالے نال. ہاں بھائی. جو سرو سمن کو اگایا گیا, جو سبزہ زمین پر بچھایا گیا,
پورا جاگ رہا ہے بھائی. یہ پچھلے حضرات جتنے ہر بندہ توجہ ہے, ہر بندے دے چہرے تے میری نگاہ ہے. سبحان اللہ. ہاں بھائی شاباش. ہاں بھائی اللہم شاباش. ہاں جی. جو سر وہ سمن کو اگایا گیا, جو سبزہ زمین پر بچھایا گیا, جو سر وہ سمن کو اگایا گیا, جو سبزہ زمین پر بچھایا گیا, دھنک رنگ ہر سو بکھیرے گئے, جو پھولوں پہ شبنم کو لایا گیا, دھنک رنگ ہر سو بکھیرے گئے, جو پھولوں پہ شبنم کو لایا گیا. یہ خوش رنگ مہکی ہوئی وادیاں, یہ نیلا ستاروں بھرا آسماں, قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی, جو ارض و سما کو سجایا ہے میں نے تو ان کے لیے کتا کے تلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جس وقت اللہ نے فرمایا تے جبریل اپنے پاک اللہ دے پاس مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے کہ میرا اللہ بے شک تیرے محبوب نے اے نہ ہوندے تے کچھ نہ, تو سب کچھ میرے واسطے بنایا ہے. تیرے محبوب نے ساڑھے بھی مرشد نے, شک دی کوئی گنجائش نہیں, لیکن انہاں دا تعارف بھی کرا کے جڑے ہیں اے ہن کون کون. نو بھائی گل ذہین اجتماع ہے, پن دادر خان دا ذہین تے فطرین اجتماع ہے جس میں میں خطاب کر رہا, میرے جملے ضائع نہ ہون. ایک کلیہ ہے, قاعدہ ہے اگر کسی خاندان نے افراد دا تعارف کرانا مقصود ہوئے تو پھر کلیہ اور قاعدہ ہے کہ اس خاندان دا جڑا مرکزی بزرگ ہوندہ ہے, مثال دے طور تے اگر دادا موجود ہے تو پھر پیو دی حیثیت نہیں, اگر دادا نہیں تو پھر اس کا سربراہ باپ ہے, اس دے حوالے نال تعارف ہوندہ ہے کہ اے فلاں بندہ, اے اس دے بچے, اے اس دی بیٹی, اس طرح. لیکن آج جس وقت انہاں دا تعارف منگیا ہے, بھائی میں عظمت سیدہ پیش کر رہا ہوں, انہاں دا تعارف منگیا تے اللہ دی ذات نے یکسر اس کلیے نو بدل دیتا ہے. تے کس طرح تعارف کرا ہے؟ ہاں بھائی. جو خلقت کو دیکھو تو آغاز ہے, یہی 5 بندے میرا ناد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں بھائی. جو خلقت کو دیکھو تو آغاز ہے, یہی 5 بندے میرا ناد ہے. کبھی پا سکے گا نہ کوئی انہیں, یہی میری توحید کا راز ہے. کبھی پا سکے گا نہ کوئی انہیں, یہی میری توحید کا راز ہے یہ فاطمہ. ہائے ہائے. اے نہیں آکھا کہ محمد ہے, اے او دی تھی, اے او دے پتر نے, جویں کہ کلیہ ہے تعارف دا, لیکن سین تو تعارف شروع کرائے نا پنجاں دا. ہاں بھائی. ہے یہ فاطمہ اور پدر آپ کے, علی زوج اور 2 پسر آپ کے. قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی کہ باطل کے سب کچھ بنایا ہے میں نے تو ان کے لیے کسا کے تلے. سبحان اللہ. سبحان. میں اور بھی اشعار میں, لیکن میں چاہنا کہ تمہیں سیراب کراں. میرے عزیز محترم, میرے بھائی, میرے بڑے معزز شخصیت ساجد صاحب نے میں حکم دیتا ہے وسطی بارش کہ سیدہ نے شان دے وچ قصیدہ خصوصاً نے میں پیش کیتا ہے. بس یہ تھی ختم کر کوئی کہنا پڑی. چلو
ایک اور نظم ہے اور آخر تے پھر پنجابی نظم پیش کرنا. اے پھر آخر تے پڑھو نا پہلے. چلو جی میں تھوڑی مرضی. چونکہ میرے بچے آخر لے کے سی چونکہ فرمائش پہلے پڑھنے. ایک پنجابی دی نظم ہے براہ راست شروع کر دیا. گفتگو بڑی ہو گئی, بہت گفتگو ہوئی, بڑے الفاظ پیش کیتے, سائنس دا تذکرہ بھی ہو گیا, مقصد جڑا ہے مجلس دا پورا ہو گیا. ہن میں قصیدہ تھوڑی خدمت میں تھوڑی فرمائش جس کا حکم میرے کو پہنچا ہے میں اس خدمت عالی پیش کرنا. دور حاضر دا معروف قصیدہ, مقبول ترین قصیدہ, گر قبول افترد ہے عز و شرف. ایک بلند آواز دے صلوات پڑھ لو آل محمد. ہو جدو اپنے نصیب نو سواریا اساں علی علی ورد پکاریا. علی والے ہو ذرا علی علی کریے. سبحان اللہ. ہاں بھائی جدو اپنے نصیب نو سواریا اساں علی علی ورد پکاریا. جدو اپنے نصیب نو سواریا اساں علی علی ورد پکاریا. جدو اپنے نصیب نو سواریا اساں علی علی ورد پکاریا. اساں علی علی ورد پکاریا. سانو مل دے ثواب لوگ حج دے, مل دے ثواب لوگ حج دے. دشمن میرے مولا دے نے بھج دے, جدو نعرے میرے پیر والے بج دے تے ختم قرآن ہو گیا. بسم اللہ. بہت خوبصورت, انتہائی اعلیٰ پذیرائی, بہت خوبصورت سماعت. سبحان اللہ. وہ پکا سا پورا پڑھنا آپ نے شعر کا پورا. سبحان اللہ. بہت اچھی پذاری, توجہ فرمانا. ہر شعر دے وچ آخر دیتے ان نتیجہ ہے. اس سے بحرچ میں ہر ایک مصرع بیان کیتا ہے تے ختم قرآن ہو گیا. اس نتیجے نو بڑے غور دے نال, سکون دے نال سماعت کرنا تے اس تو لطف اندوز ہونے دی کوشش کرنی ہے. پہلا شعر پیش کر رہے ہیں. ہاں بھائی. ہویا بین دے اسد تیرے لال دا, جگ منگتا ہے علی لاجپال دا. سبحان اللہ. پھر آکھو بھائی. ہویا بین دے اسد تیرے لال دا, جگ منگتا ہے علی لاجپال دا. ہویا بین دے اسد تیرے لال دا, جگ منگتا ہے علی لاجپال دا. جگ منگتا ہے علی لاجپال دا. تیری واجب ولائے ہر ہر تے, واجب ولائے ہر ہر تے. ایمان والی پگ تیرے سر تے, جیڑا جھک گیا مولا تیرے در تے, وہ پکا سلمان ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پورا میں چاہنا آخر. سبحان اللہ. اے تے جناب توڑے مرشد علی دی محبت دا مثبت روشن پازیٹیو پہلو میں پیش کر رہا. ہن میں نیگیٹیو اور منفی پہلو پیش کر رہا. محبت علی, عقیدت علی دے حوالے نال توجہ رکھنا. ہاں بھائی. جگ بالے آئے حیدر قرار نے, اے ہو دسے آئے کعبے دی دیوار نے. جگ بالے آئے حیدر قرار نے, اے ہو دسے آئے کعبے دی دیوار نے. اے ہو دسے آئے کعبے دی دیوار نے. تیرے سجدے آراز سارا کھولیا, سجدے آراز سارا کھولیا. حق والی گل بات نو بھی تولیا. تیرا دشمن بن کے جو بولیا, وہ سمجھو شیطان ہو گیا. سبحان اللہ. آخری شعر اس نظم دا آخری تے انتہائی پسندیدہ شعر. توجہ نال سماعت فرمانا. ہاں بھائی یہ پورا آخر تک پڑھنا ہے. مار ٹھوکرا ہے مرد جگاندا ہے, علی ڈبا ہے سورج ولاندا ہے. مرشد علی دا معجزہ, تیرے مرشد علی شان و عظمت. ہاں بھائی. مار ٹھوکرا ہے مرد جگاندا ہے, علی ڈبا ہے سورج ولاندا ہے. مار ٹھوکرا ہے مرد جگاندا ہے,
डुबा है सूरज बलंदा है अली डुबा होया सूरज बलंदा है इस्लाम नू भी मौला ने संभालिया इस्लाम नू भी मौला ने संभालिया अली कुल दी मुसीबतां नू टालिया अबू तालिब ने इंज अली पालिया जो कुल्ले ईमान हो गया 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 बस मैं पहुँच रहा इंशाअल्लाह इख्तिताम तक मैं तुहाडे हुक्मां दी तामील भी हो गई और एक नाज़म है अदबी नाज़म है ये मदरसा जी इसकी खूबसूरती है कि इस विच कोई शेर या कोई लाइन वजाहत तलब नहीं हर शेर अपने माने और मफहूम नू हर बंदे दे जहन तक पहुँचाने में पूरी खुद कुदरत रखता है इस वास्ते मैं बगैर किसी वजाहत दे पेश कर रहा घर कबूल बड़ा पसंदीदा है चूँकि मैं खिदमत आली पेश कर रहा घर कबूल उफ्तर दहेज व शरफ एक सलवात पढ़ लो बुलंद आवाज़ देना वाले में हाँ जी हाँ जिसने दरे हुसैन पे सजदा नहीं किया आखिरी लम्हात सुभान अल्लाह हाँ भाई जिसने दरे हुसैन पे सजदा नहीं किया जिसने दरे हुसैन पे सजदा नहीं किया काफी रदीफ है सजदा नहीं किया तवज्जो रखना मेरे पास से फिर आखो भाई जिसने दरे हुसैन पे सजदा नहीं किया जिसने दरे हुसैन पे सजदा नहीं किया जिसने दरे हुसैन पे सजदा नहीं किया खालिक ने उसका सर कभी ऊंचा नहीं किया चीनी दे गुड़ दे जरा जिंदाबाद जियो सुभान अल्लाह पहला शेर दो तीन शेर सर्जिदा पढ़ो सुभान अल्लाह दूसरा शेर पेश कर रहे हैं हाँ भाई जिसने झुकाया दरे इब्ने रसूल पे ओ जिसने झुकाया दरे इब्ने रसूल पे ओ जिसने झुकाया दरे इब्ने रसूल पे अल्लाह ने कभी उसे रुसवा नहीं किया सुभान अल्लाह खाता रहेगा बाद रसूल पहले अच्छा हुण मोमिनीन दा इज्तिमा है आशिकाने अली दा इज्तिमा है मैं जरा तुहाडी अकीदे दे रंग नूं जरा थोड़ा जिहा नमकीन करने वास्ते एक शेर पेश कर सुभान अल्लाह बड़ा खूबसूरत अदबी शेर है लुत्फ पूरा उठाना हाँ भाई बादे रसूल आप खलीफा तो बन गए ओ बादे रसूल आप खलीफा तो बन गए हो बादे रसूल आप खलीफा तो बन गए क्यों आपने सलूनी का दावा नहीं किया सुभान अल्लाह जी
لو بھائی اشعار پیش کی تھے، نظم بڑی لمبی ہے، میں ایک دو شعر اور پیش کر کے میں اختتام تک پہنچا رہا مجلس میں۔ ہن میں شعر ادب دے متوالیاں واسطے، شعر و سخن دے عاشقاں واسطے، لسانیات دا لطف اٹھان والے، زبان دا لطف اٹھان والے حضرات دے تشریف فرماؤ، انہاں واسطے بحثیت شعر پیش کر رہے ہیں۔ شعر دی نوعیت کیا ہے، توجہ میرے پاس سکنا، کافی ردیف پیش کیتا ہے، سجدہ نہیں کیا، اونچا نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، دعویٰ نہیں کیا۔ ہونے شعر سننا ہاں بھائی۔ عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام، عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام، عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام، عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا۔ آخری شعر پیش کر رہے ہیں، بڑی مہربانی۔ آخری شعر، سبحان اللہ۔ جیو جیو، ہزاریں برس زندگی پاؤ، ہزاریں برس۔ ہاں بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو پہ ہزاریں برس زندگی پاؤ۔ ہاں بھائی، پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت، پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت، پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت، زینب نے کام کوئی ادھورا نہیں کیا۔ میں بیاد علی امیر ہے مومن دا، تے در اصل امیر حسین، جو امیر امیری وطن تے کیتی بے وطن امیر ہے۔ موازنہ پیو پتران دا پیش کر رہے ہیں۔ وہ جھلی ضرب امیر پیشانی تے وہ، تے جھلے بدن تے تیر حسین، وہ جڑی بے چادر دے شام گئی، او بین دا ویر حسین۔ آخری جملہ، ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر چہرہ غم رہا ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ مولا تو دے آنسو بارگاہ بطول دے وچ قبول ہون۔ عرض کر رہا میں پیو پترا دا موازنہ کیتا ہے، نام آیا حسین زینب دا، او زینب جس سے واسطے جناب بطول نے آخری وقت وصیت فرمائی، زینب یاد رکھی میرے پتر حسین نو ترے بڑی لگ دی ہے، ایسا نہ ہوئے کہ تو ویکھ دی رہے تے میرا پتر پیاسا رہے۔ جناب زینب دے وطیرہ بڑھ گیا، حسین دے اس دنیا تو جان تو بعد ساری رات جام پانی دا لے کے کھڑوتی ہوئی حسین دے سرانے، پتہ نہیں میرا ویر کہے میرے پانی منگے، ساری رات ویر دے پانی منگل دی تعداد کھلون والی حسین۔ ہن میں جناب زینب دا تے جناب حسین دے موازنے دا آخری قطع پیش کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، او شبیر دا بے جگ ہائے حوصلہ پر صبر ہے ود زینب دا، او نہیں ویر دے شہر چ قبر بنی توڑ کربل اد زین، ہائے ارمان توڑ کربل۔ عباس نے ڈٹھا ہے کتنا قد زینب دا، اور یہ بول دی نال شرابیاں دے ارمان بے حد زینب۔
ہائے شرابی نال بولنا پیار میری شہر میں یا حسین سناؤ میرے بکر طبیعت ٹھیک ہے والد صاحب ہیں